آج عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز انتظار کر رہے تھے کہ آج عدت کیس پہ عمران خان کی ضمانت ہوگی، عمران خان کی رہائی کے آرڈر جاری ہوں گے۔ آج عدت کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک تو میں فیصلے کے حوالے سے بتاؤں گا، اس سے پہلے کیا ہوا، عدالت کا آج کیا منظر تھا، عدالت کے باہر کا کیا منظر تھا، کیا عمران خان اس طرح رہا ہو کر باہر آ جائیں گے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کرتا ہوں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کمنٹ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کس طرح ہوگی۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں عدت کیس کے حوالے سے، ایک ایسا جھوٹا کالا، ایک ایسا کیس جس پہ بات کرنا بھی معیوب ہے، ایک ایسا کیس جو تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی درج نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ یہ کیس درج ہوا ہے اور یہ کیس عمران خان پہ درج ہوا ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے نکاح کیا ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے ایک رشتے کو جائز رکھا ہے۔ عمران خان پہ عدت کیس دائر کیا گیا، عمران خان اور بشرا بی بی پہ، دونوں کو اسی کیس میں ابھی گرفتار کیا ہوا ہے۔ بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ بشرا بی بی کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ عمران خان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن عمران خان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں بلکہ مزید بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو عدت کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ عدت کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ عید سے پہلے آنا تھا۔ عید سے پہلے عدت کیس کا فیصلہ آنا تھا، ایک دن فیصلہ آنا تھا، آخری دن تھا جب جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا، تو ہاور مانیکا وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کے ایسی غلیظ گفتگو کرتا ہے جو میں یہاں نہیں کر سکتا۔ ہاور مانیکا نے غلیظ گفتگو کی، اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ اس کے بعد کیس ٹرانسفر ہو گیا۔ آج سے 2 روز قبل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ آج جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا، کیا عدت کیس میں عمران خان کو ضمانت مل جائے گی یا نہیں ملے گی۔ آج جج صاحب آئے، 30 سیکنڈ وہ مکمل کرسی پر نہیں بیٹھے تھے، 30 سیکنڈ وہ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سزا معطلی کی درخواست کو خارج کرتا ہوں، اتنے الفاظ کہہ کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ وہاں وکلا کو فیس نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں خواتین کو فیس نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو فیس نہیں کر سکتے تھے۔ 30 سیکنڈ میں انہوں نے فیصلہ سنایا، اسی طرح پھرتی دکھائی جس طرح اس سے پہلے جب توشہ خانہ کا فیصلہ آنا تھا تو جج صاحب نے پھرتی دکھائی تھی، کیونکہ انہوں نے باہر جانا تھا تو انہوں نے جلدی جلدی فیصلہ کیا، عمران خان کو سزا سنائی، اس وجہ سے عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا۔ آج ایک دفعہ پھر جج صاحب نے پھرتی دکھائی 30 سیکنڈ میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ وہ مکمل کرسی پر نہیں بیٹھے تھے، 30 سیکنڈ میں انہوں نے فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلے گئے۔ فیصلہ کیا آیا کہ میں تحریک انصاف نے جو عمران خان کے وکلاء نے جو درخواست دی ہے، جو سزا معطلی کی درخواست دی ہے، میں اس کو خارج کرتا ہوں۔ جب یہ فیصلہ سنا تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، وکلاء شدید غم و غصے میں آ گئے۔ جب ابھی ہم عدالت سے باہر کی طرف جا رہے تھے تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر جا کے ٹاک کروں گا، باہر جا کے بات کروں گا۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ہم نے پوچھا کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے ٹاک کروں گا۔ عمر ایوب صاحب باہر پہنچے، ان کے ساتھ فیصل جوید تھے اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے MNA سے۔ جب وہ باہر پہنچے تو باہر پہنچ کر انہوں نے ٹاک کی۔ ٹاک کرنے کے بعد وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں۔ ایسی خواتین میں نے دیکھی جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ایسی خواتین دیکھی جو بزرگ خواتین تھیں، جو صحیح سے چل نہیں سکتی تھیں۔ وہ ایک آس، وہ ایک امید لے کے پہنچی تھی کہ آج عمران خان کی رہائی کے آرڈر جاری ہوں گے اور ہم یہ تمام لوگ اڈیالہ کی جانب روح کریں گے اور جا کے اپنے لیڈر عمران خان کا ویلکم کریں گے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ورکرز موجود تھے۔ تو عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہاں سے نکلنے لگے، تو ورکرز کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ احتجاج کریں۔ تو عمر ایوب صاحب گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تو ورکرز نے انہیں پکڑ لیا، ایون کہ یہ دیکھا گیا کہ یہاں سے گربان سے پکڑ کے ورکر نے کھینچا، گاڑی پہ مکے مارے، ٹھڈے مارے گاڑی پہ، اور ورکر شیم کے نعرے لگاتے رہے۔ ورکر یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ان عدلیہ پہ یقین کرتے ہیں، آپ ایسی عدالتوں پہ یقین کرتے ہیں جو عدالتیں ایک جھوٹے، ایک کالے کیس کی سزا معطل نہیں کر سکتی، آپ ان ججز پہ یقین کرتے ہیں۔ تو ورکر بہت شدید غم و غصے میں تھے۔ میں نے 9 مئی کے بعد پہلے دن ورکرز کو اس طرح دیکھا،
اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لیڈرشپ اپنے ورکرز کو کال دیتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں لیڈرشپ یہ سوچتی ہے کہ ہم کال دیں گے تو ورکرز نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ورکرز کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کال دے۔ ایک طرف یہ سوچا جاتا ہے کہ کال دی جائے گی تو ورکرز نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ورکرز کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کال دے تاکہ ہم باہر نکلیں، عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں۔ خیر، میں آپ کو وہ بتا رہا تھا جو عدالت کے باہر کا منظرنامہ ہے، وہاں عمر ایوب صاحب پہ ورکر شدید غصے ہوئے، ایون کہ عمر ایوب کو روکنے کی کوشش کی گئی، گاڑیوں پہ ٹھڈے مکے مارے گئے اور پھر عمر ایوب صاحب وہاں سے نکل گئے۔ جب ورکر سے بات ہوئی تو ورکر کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ جانے کے لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں سپیچ کرنے کے لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے ووٹ دیا تھا تو اس وجہ سے دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کچھ کریں، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کچھ کردار ادا کریں اور عمران خان رہا ہوں۔ آپ جاتے ہیں اسمبلی میں جا کے سپیچ کرتے ہیں، ایک طرف حکومتی بینچ سے سپیچ ہوتی ہے، ایک طرف اپوزیشن والے سپیچ کرتے ہیں، ہم نے اس وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ یہ ورکرز مطالبہ کر رہے تھے اور ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جن حالات کا مقابلہ کیا، ہمارے گھروں میں ریڈ ہوئی، ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہمیں گرفتار کیا گیا، ہم نے کوئی عہدہ نہیں لینا، ہم نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس وجہ سے کہ ہم 8 فروری کو ووٹ دیں گے، ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ تو وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک کیا کردار ادا کیا ہے، آپ نے ابھی تک کیا حکمت عملی سامنے رکھی ہے۔ ورکرز کا احتجاج بھی بالکل ٹھیک تھا اور دوسری طرف جو پارٹی لیڈرشپ ہے جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے کومنٹ میں یہ بتانا ہے کہ آپ اس سارے احتجاج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا ورکرز نے ٹھیک کیا اور کیا عمران خان کی رہائی کا یہی حل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج عدت کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان باہر آ جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنے والے۔ جو لوگ عمران خان کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں، جو لوگ عمران خان کی ایک تصویر کو سامنے نہیں آنے دیتے، سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 سے جب نیب ترمیم کیس کی سماعت تھی، پہلے دن سماعت تھی، تو عمران خان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے جس میں عمران خان نے اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں سپریم کورٹ روزانہ جاتا ہوں، اس کے بعد سپریم کورٹ اتنی سختی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اندر جب جانا ہوتا ہے تو 3 دفعہ تلاشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی تصویر بھی سامنے آئے۔ یہ وجہ تھی 3 دفعہ تلاشی لینے کی، اور پھر یہی سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے، کارڈ چیک کیا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے کمرہ عدالت میں جانے کے لیے۔ تو آپ یہ بات سوچیں کہ جو عمران خان کی تصویر سامنے نہیں آنے دیتے وہ عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے، اور دوسری طرف عمران خان کی اگر آڈیو سامنے آتی ہے تو اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کس نے آڈیو لیک کی، اگر تصویر سامنے آتی ہے تو اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کس نے یہ تصویر لیک کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں گا شاہ محمود قریشی کی۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج عدت کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی تو عمران خان باہر آ جاتے، ان کے لیے شاہ محمود قریشی کی ایگزامپل ہے۔ شاہ محمود قریشی پہ بظاہراً ایک کیس نظر آ رہا تھا، وہ سائفر کیس۔ سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا گیا، شاہ محمود قریشی کو رہا نہیں کیا گیا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے، پھر پتہ چلا کہ نئے کیسز ڈال دیے گئے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہونا تھا کہ اگر عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہو جاتی، ڈی سی پی ڈی 3 MPO لگا دیتا، تب تک القادر پہ گرفتاری ڈال دیتے، کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دیتے، تو اس طرح ورکرز یہ کہتے ہیں اور اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملنے والا۔ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے عمران خان جیل میں ہے، اور سب سے بڑی بات کیسز ہی ایسے ہیں جو بے بنیاد ہیں، جو ججز ان کیسز کا، عدت کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے، وہ ججز کیا انصاف دیں گے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہوا اور آج ہم نے دیکھا کہ قانون واقعی اندھا ہوتا ہے، اور آج یہ ساری قوم نے دیکھا کہ قانون اندھا ہے، قانون انصاف نہیں دے سکتا۔ آج اس پاکستان کا قانون اس ملک کی میری بہنوں کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ کی طلاق ہو جائے تو آپ عدت پوری کر کے آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ میں نے عدت پوری کی ہے،
بشرا بی بی کی بیٹیاں کہتی ہیں، قرآن پہ حلف لے کے کہتی ہیں کہ میری ماں نے عدت پوری کی ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن ان ججز کو نہیں پتہ چل رہا، ان ججز نے وہی فیصلہ دینا ہے جو ان کو لکھا لکھایا آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آج جو عدالت میں ہوا، جو عدالت کے باہر ہوا، اب پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ میں یہ کیس لگے گا، اب ہائی کورٹ میں یہ کیس لگے گا، ہائی کورٹ میں عدت کیس کے حوالے سے سماعت ہوگی، اور اسی طرح جس طرح 1 سماعت، 2 سماعت، 3 سماعت، 4 سماعت، اس طرح ٹائم گزرتا جائے گا، اور جب توشاہانہ کی طرح، سائفر کیس کی طرح اس کیس میں ضمانت دی جائے گی تو پتہ چلے گا کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ یہ تمام پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ میں تو آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔